رمضان کے آخری جمعے کا ایسا وظیفہ جو ہر مراد پوری کر دے، جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی دولت مند نہیں بن سکتا، ایک بار یہ عمل کر لے، انشاءاللہ غیب سے رزق ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ رمضان کے آخری جمعے کا وہ خاص عمل ہے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ وہ مبارک دن جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جب اللہ کی رحمتیں ایسے برستی ہیں کہ ہر دعا قبولیت کے مقام تک پہنچ سکتی ہے، مگر افسوس بہت سی بہنیں اس خاص دن کو ضائع کر دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ اس دن ایک ایسا خاص عمل کیا جا سکتا ہے جو ان کی بند قسمت کو کھول دے، ان کی محرومیوں کو ختم کر دے اور ان کی ہر ناممکن دعا کو ممکن بنا دے۔ بہت سی بہنیں دن رات محنت کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنے شوہر کی خوشی کے لیے قربانیاں دیتی ہیں، مگر اس کے باوجود غربت، پریشانیاں اور مسائل ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ وہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ ان کا نصیب ہے، شاید وہ کبھی بھی خوشحال نہیں ہو سکتی، شاید ہماری قسمت خراب ہے۔ لیکن میری پیاری بہنوں، اگر آپ بھی یہی سوچ رہی ہیں تو پھر رک جائیے، کیونکہ آپ کا یہ سوچنا بالکل غلط ہے۔ در حقیقت وہ ایک ایسا عمل بھول چکی ہیں جو ان کی تقدیر بدل سکتا تھا، ایک ایسا وظیفہ جو رمضان کے آخری جمعے کو اگر کر لیا جائے تو محرومی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، اپنی پوری کوشش لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، صبح کو گھر سے نکلتے ہیں، شام کو جا کر وہ واپس آتے ہیں، لیکن ہاتھ کچھ نہیں لگتا، سوائے 2 وقت کی روٹی کے ان کو اور کچھ نہیں ملتا۔ ان کے خواب ہمیشہ چکنا چور ہو جاتے ہیں، غربت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ایسے لوگ دولت کے خواب تو دیکھتے ہیں مگر ان کے خواب ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی پریشانیوں کا رونا روتے رہتے ہیں مگر مسائل کا حل ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ایک ایسا عمل بھول چکی ہیں جو ان کی تقدیر بدل سکتا تھا، ایک ایسا وظیفہ جو اگر رمضان کے آخری جمعے میں کر لیا جائے تو قسمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اگر آپ نے یہ عمل نہ کیا تو یہ موقع ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل سکتا ہے اور شاید یہی محرومی آپ کی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی طاقت ہے جو آپ کے مسائل کو جڑ سے ختم کر سکتی ہے؟ پیاری بہنوں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا راز ہے جو خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے، وہ راز جو آپ کو دولت مند بنا سکتا ہے، وہ راز جو آپ کی ہر مشکل آسان کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ غربت کیا ہے۔ جس غربت سے ہم نے باہر نکلنا ہے، پہلے تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ غربت ہے کیا، تاکہ امیروں کو بھی احساس ہو جائے۔ پیاری بہنوں، غربت محض خالی جیب کا نام نہیں، غربت تو وہ زہر ہے جو انسان کے خوابوں کو توڑ دیتا ہے، اس کے جذبات کو مٹا دیتا ہے اور اس کے حوصلے کو کچل کے رکھ دیتا ہے۔ غربت وہ آزمائش ہے جو کسی ماں کو اپنے بچے کے آنسو پوچھتے ہوئے بھی بے بس کر دیتی ہے۔ غربت وہ امتحان ہے جو کسی باپ کو اپنی اولاد کی خواہشات کے آگے شرمندہ کر دیتا ہے۔ پیاری بہنوں، غربت وہ چیخ ہے جو کسی معصوم بچے کے پیٹ سے بھوک کی صورت میں نکلتی ہے اور ماں اپنے آنسو پی کر خاموش ہو جاتی ہے۔ غربت وہ طوفان ہے جو انسان کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتا ہے۔ کبھی کسی ماں کو یہ کہہ کر بچوں کو بھوکا سلانا پڑتا ہے کہ بیٹا صبر کر لو، صبح کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ کبھی کسی باپ کو رات کے اندھیرے میں اپنے بچوں کی فیس کے پیسے جوڑنے کی فکر میں روتے ہوئے پایا جاتا ہے۔ غربت وہ لعنت ہے جو بہن کے ہاتھ میں رکھی مہندی کو خوشی کی بجائے آنسوؤں میں بدل دیتی ہے، کیونکہ اس کا جہیز پورا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ غربت وہ لمحہ ہے جب کسی مریض کا علاج نہ ہونے پر اس کے گھر والے آنکھوں میں آنسو لیے اللہ سے زندگی مانگ رہے ہوں، زندگی کی بھیک طلب کر رہے ہوں۔
गुर्बत वो तलख हकीकत है जिसमें बेटा नौकरी की तलाश में मारा मारा फिरता है, मगर उसे दरवाजे दरवाजे से धुतकार दिया जाता है। गुर्बत वो जख्म है जो दिखाई नहीं देता, मगर इसका दर्द इंसान की हड्डियों में बस जाता है। गुर्बत इंसान को जीते जी मार देती है, खत्म कर देती है। कभी वो जिंदा लाश बनकर गलियों में भटक रहा होता है, कभी अपने बच्चों को हसरत भरी निगाह से देखता है, और कभी अपनी बीवी की खामोशी में छुपे सवालों के जवाब में खामोशी इख्तियार कर लेता है, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ नहीं होता। गुर्बत की वजह से इंसान के चेहरे से मुस्कुराहट छिन जाती है, उसके ख्वाब खाक में मिल जाते हैं, और वो अपनी इज्जत को दूसरों के कदमों में गिरता हुआ देखता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि वो गरीब है। प्यारी बहनों, गुर्बत महज पैसों की कमी का नाम नहीं। गुर्बत तो वो हालत है जब इंसान के पास मेहनत के लिए हाथ, दुआ के लिए आंखें और कुर्बानी देने के लिए दिल तो होता है, मगर फिर भी उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। गुर्बत वो दर्द है जो किसी जवान बच्ची की शादी में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है। गुर्बत वो इम्तिहान है जो किसी बेवा माँ को अपनी औलाद का पेट भरने के लिए लोगों के घर काम करने पर मजबूर कर देता है। गुर्बत वो अंधेरी रात है जो इंसान के ख्वाबों को निगल जाती है, वो तूफान है जो खुशियों के चिराग को बुझा देता है। गुर्बत का मारा इंसान चाहे जितनी भी मेहनत करे, उसे वो कभी भी खुश नसीब नहीं बन सकता। उसे वो खुशी नसीब नहीं होती जिसका ख्वाब वो देखता रहता था। कभी भी उसे अपना रिज़्क गैरों के दरवाजे पर तलाश करना पड़ता है, तो कभी अपने ही दरवाजे पर फाके की अजियत बर्दाश्त करनी पड़ती है। प्यारी बहनों, गुर्बत की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि ये इंसान को बेबस कर देती है, इसे अपनी खुददारी को मिटा कर मिट्टी में मिलाने पर मजबूर कर देती है। गुर्बत से ज्यादा बड़ी कोई भी आजमाइश नहीं, दुनिया की कोई आजमाइश गुर्बत से बढ़कर नहीं। ये तो वो आग है जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से जला देती है। लेकिन याद रखिए, गुर्बत अल्लाह का फैसला नहीं है, ये आपकी आजमाइश है। अल्लाह ने ये आपको मौका दिया है कि आप दुआ के जरिए, सजदों में झुककर, अपनी मेहनत के जरिए अपनी तकदीर को बदल सकते हैं। आज आप जिस गुर्बत को अपनी जिंदगी का मुकद्दर समझ रही हैं, वो हकीकत में आपका इम्तिहान है। अगर आपने हिम्मत ना हारी, अगर आपने अल्लाह के दर पर झुककर दुआ मांगी, अगर आपने रमजान के इस आखिरी जुम्मे के वजीफे को कर लिया, तो यकीन करें कि वो गुर्बत जो सालों से आपका पीछा कर रही है, वो लम्हों में खत्म हो जाएगी। प्यारी बहनों, गुर्बत आपका मुकद्दर नहीं, गुर्बत आपका इम्तिहान है, और ये आजमाइश उसी के लिए है जिसे अल्लाह अपनी रहमत से नवाजना चाहता है। लेकिन अफसोस, आज का मुआशरा इस हकीकत को समझने से कासिर है। आज अगर मुआशरे के अमीरों को देखा जाए तो उनके दस्तरखान पर वो खाने सजते हैं जिनका नाम भी गरीब ने कभी नहीं सुना होता। उनके घरों में ऐसा साजो सामान होता है जिसका तसव्वुर भी एक गरीब कभी नहीं कर सकता। ये अमीर लोग अपने महंगे महंगे लिबास में ऐसे फख्र से चलते हैं कि जमीन इनके कदमों तले बिछ जाएगी। उनके बच्चे अगर एक खिलौना पसंद ना करें तो फौरन दूसरा महंगा खिलौना आ जाता है, और अगर किसी फैंसी रेस्टोरेंट में, मतलब किसी फैंसी और बड़े होटल में खाना पसंद ना आए तो बचा हुआ खाना कूड़े में डालकर हंसते हुए बाहर निकलते हैं। एक तरफ ये अमीर है और दूसरी तरफ एक गरीब माँ है जो अपने बच्चे को फाकों से बचाने के लिए रात के वक्त अपने आंसू छुपाती है ताकि उसके बच्चे उसे कमजोर न समझें। वो अपने बच्चों के मासूम चेहरे को देखकर रो पड़ती है, मगर उसके पास आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। आज के मुआशरे में गरीब के घर की छत टपक रही होती है, मगर वो उसे मरम्मत नहीं करवा सकता। उसकी बेटी बीमार होती है मगर दवा के लिए पैसे नहीं होते। उसका बेटा स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। आज की दुनिया में दौलतमंद के लिए गुर्बत
محض ایک کہانی ہے، مگر غریب کے لیے یہ ایک بھیانک حقیقت ہے۔ غریب کو اپنی عزت کا سودا کرتے ہوئے بھی تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج اگر کوئی شخص امیر ہو تو اس کا مقام بھی بلند، اس کا بولنا بھی اثر انگیز، اس کی باتیں بھی وزن والی، اور اگر کوئی غریب ہو تو نہ اس کی بات سنی جاتی ہے، نہ ہی اس کا دکھ محسوس کیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج امیروں کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ اپنی دولت کے ذریعے جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ امیروں کے پاس اپنی دولت کے اظہار کے لیے محل ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں اور شاہانہ انداز ہیں، مگر ایک غریب کے پاس اپنا دکھ بیان کرنے کے لیے نہ کوئی ہمدرد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی سہارا۔ امیروں کے بچے اگر خوش نہ ہوں تو وہ انہیں خوشی خرید کر دے سکتے ہیں، پیسوں سے ملک خرید کر دے سکتے ہیں، لیکن غریب کا بچہ اگر رو رہا ہو تو اس کے آنسو پوچھنے کے لیے ماں کے پاس صبر کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ غربت کی سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یہ انسان کو بے بس کر دیتی ہے۔ ایسے لوگ جو محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنی ہڈیوں کا پورا زور لگا دیتے ہیں، مگر ان کے گھر کی غربت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ محنت کے باوجود روٹی کے چند ٹکڑوں کے لیے بھی انہیں دوسرے کے دروازے پر دستک دینی پڑتی ہے، اور دوسری طرف وہ امیر لوگ ہیں جن کے دسترخوان پر کھانے کے ایسے ایسے پکوان ہوتے ہیں کہ اگر وہ کھانے کا ایک نوالا بھی کسی غریب کے حصے میں آ جائے تو شاید وہ مہینوں سیر ہو کر کھا سکے گا۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ امیر لوگ اپنی عیش و عشرت میں اتنے مگن ہیں کہ انہیں اپنے ہاتھوں کی خبر تک نہیں جو ان کے لیے مدد کے لیے در بدر پھیل رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں غربت نے لاکھوں گھروں کو ویران کر دیا ہے، جہاں غریب اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہے اور امیر اپنی دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا۔ آج ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ غریب کے دکھ کو دیکھ کر لوگ مدد کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کے زخم پر مرہم رکھنے کی بجائے ان پر نمک چھڑکنا اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج اگر اپنی زندگی میں آپ کامیاب ہونا چاہتی ہیں، آگے بڑھنا چاہتی ہیں، اگر آپ غربت سے نجات چاہتی ہیں، اگر آپ اپنی محرومیوں کا خاتمہ چاہتی ہیں، تو یاد رکھیں کہ غربت کوئی لعنت نہیں، یہ ایک آزمائش ہے، لیکن یہ آزمائش اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک ہم اللہ سے رجوع نہ کریں۔ وہی اللہ جس نے اپنی رحمت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول رکھے ہیں، گنہگار کیا، بادشاہ کیا، فقیر کیا، گدا کیا، ہر کسی کے لیے کھول رکھے۔ کوئی نیکوکار ہے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں، کوئی گنہگار سے گنہگار بڑا پاپی بھی ہے تو اس کے لیے بھی بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ وہی اللہ جو اپنے بندے کے دکھ کو دیکھ کر اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج اگر آپ اس آزمائش سے نکلنا چاہتی ہیں تو رمضان کے اس آخری جمعے کو ایک خاص عمل کر لیں، ایسا عمل جو آپ کی قسمت کو بدل دے، آپ کے مقدر کو سنوار دے اور آپ کی غربت کو دولت میں بدل دے۔ یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہی اس در پر جاتا ہے جو اپنی محرومیوں کا حال صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے۔ آج آپ کی پریشانی کا خاتمہ ممکن ہے، مگر یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں گی۔ ہر غریب امیر بننا چاہتا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ساری زندگی محنت کرتے رہتے ہیں مگر پھر بھی ان کے گھر کی غربت ختم نہیں ہوتی؟ کچھ لوگ دن رات مشقت کرتے ہیں، اپنی ہڈیوں تک کا زور لگا دیتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے نصیب میں فاقے ہی لکھے جاتے ہیں۔ کیوں کچھ لوگ کامیابی کے خواب دیکھتے دیکھتے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مگر جب آنکھیں کھولتے ہیں تو وہی غربت، وہی پریشانی، وہی مفلسی ان کا مقدر بنی ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں غربت ایک آزمائش سے زیادہ بے حسی کا نتیجہ بن چکی ہے۔ آج ایک غریب اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے دن بھر محنت کرتا ہے، مگر شام کو گھر آتا ہے تو خالی جیبیں اور بچوں کی بھوک اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، مگر اس کی دعائیں اس کی قسمت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے ہی
رک جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایسے دور میں جی رہی ہیں جہاں غریب کا فکرہ مذاق بن چکا ہے۔ پیاری بہنوں، آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہی ہیں جہاں غریب کی بھوک مذاق بن چکی ہے، جہاں غریب کی تکلیف پر لوگ مسکراتے ہیں، جہاں غریب کی بے بسی کو اس کی قسمت کہہ کر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں دولت مندوں کا غرور اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ اپنی عمارت پر ناز کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ کبھی وہ بھی اسی زمین کے انسان تھے جہاں غربت نے لاکھوں کو دفن کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے معاشرے میں امیروں کے دسترخوان پر ایسی نعمتیں رکھی ہوتی ہیں کہ اگر وہی کھانا کسی غریب کے گھر پہنچ جائے تو شاید وہ ہفتوں تک اپنی بھوک کو مٹا سکتا ہے، لیکن امیر ایسا کرتا نہیں ہے۔ امیر لوگ اپنی بچی ہوئی روٹیاں کوڑے پر پھینک دیتے ہیں، جبکہ اسی وقت کوئی غریب بچی اپنی ماں کے ہاتھ تھامے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ ماں آج کھانے کے لیے کچھ ہے۔ ہر غریب کا خواب ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اچھے لباس پہنا سکے، اپنے گھر والوں کے لیے عزت کا سامان مہیا کر سکے، لیکن وہ چاہ کر بھی یہ سب نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب ہے۔ اسے اپنی محرومیت پر صبر کرنا پڑتا ہے، اسے اپنی خواہشات کو دل میں دفن کرنا پڑتا ہے۔ آج امیر لوگ ہزاروں روپے محض اپنے جوتے، کپڑے اور زیورات پر خرچ کر دیتے ہیں، مگر ان کے دروازے پر کھڑے غریب کی آواز انہیں سنائی تک نہیں دیتی۔ وہ اپنی دولت پر فخر کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دولت صرف اللہ کا دیا ہوا ایک امتحان ہے جو کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ غریب نہ صرف اپنی محرومی کا بوجھ اٹھاتا ہے بلکہ اس پر طعنے بھی سہنے پڑتے ہیں۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو تو لوگ کہتے ہیں کیا ہوا جو غربت میں پل رہی ہے، کیا وہ خوشی کے قابل ہے؟ اگر کسی ماں کے بچے بھوکے سو جائیں تو لوگ کہتے ہیں یہ ان کی اپنی قسمت ہے، لیکن یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک غربت کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، وہ آزمائش جس کا انعام اتنا بڑا ہے کہ اگر غریب شخص صبر کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کر لے، اللہ سے مانگ لے تو اس کی دعائیں 7 آسمانوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہر غریب امیر بن سکتا ہے مگر اس کے لیے صرف محنت کافی نہیں بلکہ اللہ کا خاص فضل بھی ضروری ہے۔ وہی اللہ جو اپنی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، وہی اللہ جو اس شخص کی فریاد کو بھی سنتا ہے جسے دنیا نے نظر انداز کر دیا ہو۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں کامیابی دیکھنا چاہتی ہیں، اگر آپ اپنی محرومی کو خوشحالی میں بدلنا چاہتی ہیں تو آج ہی وہ خاص عمل کر لیجئے جو رمضان کے اس آخری جمعے کے دن اللہ کی رحمت کو کھینچ کر آپ کی جھولی میں بھر دے گا۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ وہ راز ہے جو آپ کے ہر دروازے کو کھول دے گا، جو آپ کی ہر دعا کو قبولیت تک پہنچا دے گا۔ غربت کا خاتمہ ممکن ہے لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب آپ اللہ پر یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں گی۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، بس آپ کو اپنی جھولی پھیلانے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ یاد رکھیے، وہ عمل جو آپ کو آج بتایا جائے گا وہ آپ کے نصیب کو ایسا بدل سکتا ہے کہ جو لوگ آپ کی غربت کا مذاق اڑاتے ہیں وہی لوگ کل کو آپ کی کامیابی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ واقعی اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتی ہیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے آنسو خوشی میں بدل جائیں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ محرومیاں جو سالوں سے آپ کا پیچھا کر رہی ہیں وہ لمحوں میں ختم ہو جائیں تو اس عمل کو پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ اپنائیں، کیونکہ یقین کے بغیر دعا بھی آسمان پر نہیں پہنچتی۔ پیاری بہنوں، اب یہاں پر میں آپ کو وہ خاص عمل بتانے جا رہی ہوں جو رمضان کے آخری جمعے میں کیا جائے تو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کی غربت، پریشانیاں اور مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ نے یقین کے ساتھ اسے کر لیا تو انشاءاللہ وہ خوشیاں جو آپ کو سالوں سے نصیب نہیں ہو رہی تھی وہ آپ کی جھولی میں ڈال دی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ یہ وعدہ خود اللہ کا ہے کہ جو اس کے در پر جھولی پھیلاتا ہے اللہ اسے
اسے کبھی بھی خالی نہیں لوٹاتا، مگر یاد رکھیے دعا وہی قبول ہوتی ہے جو یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جس کا دل غافل اور بے پرواہ ہو، یعنی اگر آپ نے دعا صرف زبان سے کی اور دل سے اس پر یقین نہ کیا تو وہ دعا آسمان تک نہیں پہنچ پاتی۔ پیاری بہنوں، وہ خاص عمل جو رمضان کے جمعے میں آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یقین کے ساتھ سورہ واقعہ کا خاص عمل کریں۔ رمضان کے آخری جمعے کو سورۃ واقعہ کا یہ خاص عمل اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ ہی میرا مسئلہ حل کرے گا۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ نمبر 1، رمضان کے آخری جمعے کو وضو کر کے کسی خاموش جگہ پر بیٹھے، مطلب تنہائی میں بیٹھے، اور سب سے پہلے 11 بار درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں۔ سورہ واقعہ مکمل کرنے کے بعد 7 بار یہ دعا پڑھیں، یا اللہ تو غریبوں کا وارث ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو مجھے اپنی عطاؤں سے نواز دے، میرے رزق میں وسعت عطا فرما، میری پریشانیوں کو ختم کر دے اور میرے نصیب کو ایسا بنا دے کہ میں تیرے سوا کسی کی محتاج نہ رہوں۔ آخر میں 11 مرتبہ پھر سے درود شریف پڑھیں، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کے حضور رو رو کر دعا کریں، کیونکہ وہ دعا جس میں آنکھ سے آنسو بہتے ہیں وہ سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ یہ عمل دل سے پورے یقین کے ساتھ کریں، ایسا یقین جیسے کوئی غریب دروازے پر کھڑا ہو اور اسے پورا بھروسہ ہو کہ مالک اس کا دروازہ کھولے گا اور اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ ایک مثال کے طور پر ایک شخص تھا، یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ غربت کا شکار رہا۔ لوگ اس پر ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے کہ یہ آدمی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن اس شخص نے ہار نہیں مانی۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ سورہ واقعہ کا یہ خاص عمل شروع کر دیا۔ چند ہی دنوں بعد اسے ایک ایسی ملازمت ملی جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہی لوگ جو اس پر ہنستے تھے آج اس کے گھر آ کر قرض مانگنے پر مجبور تھے۔ یہ ہے اس عمل کی طاقت۔ یاد رکھیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ چاہے تو لمحوں میں آپ کی زندگی بدل دے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا یقین اللہ پر کامل ہو۔ میری پیاری بہنوں، آج آپ کی غربت، پریشانی اور مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ آج آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتی ہیں، بس ہمت کریں، یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، اور وہی رب جس نے یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، آپ کے نصیب کے بند دروازے بھی کھول کے رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ آپ کے لیے رمضان کے اس آخری جمعے کا سب سے قیمتی راز ہے، بس آپ اس کو یقین کے ساتھ اپنائیں۔ غربت انسان کو کس حد تک مجبور کر سکتی ہے شاید کوئی سوچ بھی نہ سکے، مگر کبھی کبھی یہی غربت انسان کو وہ ہمت عطا کر دیتی ہے جسے دیکھ کر عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، میں آپ کو یہاں پر ایک چھوٹی سی حکایت سناتی ہوں۔ یہ حکایت ایک ایسے شخص کی ہے جو غربت کی گہری دلدل میں ایسا پھنسا کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف مفلسی، بھوک اور پریشانیوں کا راج تھا۔ وہ شخص دن رات محنت کرتا، لیکن پھر بھی اس کے گھر میں فاقے ہوتے، بچوں کے آنسو اس کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھتے، مگر اس کے پاس انہیں خوش کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ ایک دن غربت سے تنگ آ کر وہ شخص گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ بے بس ہو کر چلتے چلتے وہ ایک ویران علاقے میں جا پہنچا۔ سورج غروب ہونے کو تھا اور وہ شخص اپنی نصیب پر آنسو بہا رہا تھا۔ اس نے اپنی غربت پر آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں نے اپنی ساری محنت لگا دی، میری ہڈیوں میں سکت باقی نہیں رہی، میرے ہاتھ خالی ہیں، میرے بچے بھوکے ہیں اور میں اپنے ہی گھر میں شرمندہ ہوں۔ یا اللہ، میں نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر کہیں سے امید کی کرن نہ ملی۔ یہ کہہ کر وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور دل میں شدید بے چینی تھی۔ اچانک اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اس کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر روشنی تھی، نور تھا اور ہاتھ میں ایک پرانی سی تھیلی تھی۔ بزرگ نے کہا، بیٹا، میں نے تمہیں روتے ہوئے سنا، کیا ہوا؟ اس غریب شخص نے اپنی ساری کہانی سنائی۔
गुर्बत के दुख, भूख के किस्से, बच्चों के फाके। वो बोलता गया और आंसू उसके गालों पर बहते गए। वो बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और कहा, बेटा, अगर मैं तुझे एक खजाने का राज बताऊं तो क्या तू इस पर यकीन करेगा? गरीब शख्स ने हैरत से कहा, खजाना? मैंने कभी ख्वाब में भी खजाना नहीं देखा। मैं तो रोटी का एक टुकड़ा मांगने के लायक भी नहीं हूँ, आप खजाने की बात कर रहे हैं। बूढ़े ने कहा, सुनो बेटा, मैं तुम्हें एक राज बता रहा हूँ। अगर तूने यकीन कर लिया तो तेरी तकदीर बदल जाएगी। जाकर अल्लाह के दर पर झुक जा, मगर शर्त है, एक शर्त है कि जब तू दुआ मांगे तो ये मत कह, या अल्लाह मुझे दौलत दे, बल्कि ये कहना कि या अल्लाह मुझे वो दे जो मेरे हक में बेहतर है, और वो भी दे दे जो मेरे हक में बेहतर नहीं है, लेकिन उसे बेहतर बना के अता कर। फिर देख तेरे नसीब के बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं। गरीब शख्स को ये बात अजीब सी लगी कि या अल्लाह, मैं अब कैसे इस वजीफे को कर सकता हूँ। बुजुर्ग से कहने लगा, फिर उसने अपने दिल में सोचा कि ये कैसी अजीब सी बात है कि अल्लाह से दौलत भी ना मांगूं। लेकिन खैर, बात तो अजीब थी, पर उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। वो वापस लौटा और घर आकर रात के अंधेरे में अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ा। वो रोता गया, गिड़गिड़ाता गया, फरियादें करता गया और कहने लगा, या अल्लाह, मैं तुझसे वो मांग रहा हूँ जो मेरे हक में बेहतर है। मैं नहीं जानता कि वो दौलत है या सुकून, इज्जत है या खुशी, मगर मैं ये यकीन रखता हूँ कि तू मेरे लिए जो चाहेगा वही मेरे हक में बेहतर होगा। अब चंद दिन गुजर गए, फिर चंद हफ्ते, मगर उस शख्स की जिंदगी में कोई तब्दीली न आई। उसका यकीन कमजोर पड़ने लगा। एक रात वो फिर उसी जगह पर पहुंचा जहां बूढ़े ने उससे मुलाकात की थी। वो बैठकर रोने लगा, या अल्लाह, मैंने तुझसे वही मांगा जो मेरे हक में बेहतर था, मगर अभी तक मेरे नसीब में कोई बेहतरी नजर नहीं आई। आखिर तूने मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी? मैंने तो सच्चे दिल से दुआ मांगी थी। तभी उसे अपने जहन में वही बूढ़े शख्स की आवाज सुनाई दी, अल्लाह कभी किसी के हाथ खाली नहीं लौटाता। तुझ पर जो कुछ आया वो तेरे लिए बेहतर था। अब इंतजार कर, क्योंकि तेरे लिए बेहतरीन लम्हा करीब आ चुका है। उसी रात उस गरीब शख्स के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। उसने कहा, क्या तुमने वो टूटी हुई जमीन खरीदी थी जो वीराने में थी? गरीब शख्स ने हैरत से कहा, हाँ, मगर वो जमीन तो बेकार थी। मैंने उसे सिर्फ चंद रुपए में खरीदा था, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। वो अजनबी मुस्कुराया और कहा, तुम्हें मालूम भी नहीं कि उस जमीन के नीचे कीमती खजाना दफन है। हमने वहाँ काम करना शुरू किया तो सोने की कान बरामद हुई। ये जमीन तुम्हारी है और ये खजाना भी तुम्हारा। ये सुनकर वो शख्स बेइख्तियार रोने लगा। उसे याद आया कि उसने अल्लाह से वही मांगा था जो उसके हक में बेहतर था। अल्लाह ने उसे दौलत अता की, मगर ऐसे वक्त में जब उसका यकीन मुकम्मल था। वो शख्स जो कल तक फाके का शिकार था, आज उसके पास इतनी दौलत थी कि वो ना सिर्फ खुद खुशहाल हुआ, बल्कि उसने अपने गांव के गरीब लोगों के लिए भी दरवाजे खोल दिए। वो जान चुका था कि गुर्बत से निकलने का राज सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अल्लाह पर मजबूत यकीन और मुकम्मल भरोसे में है। याद रखिए, अल्लाह अपने बंदे की दुआ को सुनता है, मगर वो उसे वही अता करता है जो उसके हक में बेहतर हो।